आदाब पस मंज़र न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। और कल हमने आपको ऑस्ट्रेलिया के एक बेहतरीन बिजनेसमैन मुस्तफ़ा अहमद का आपको इंटरव्यू सुनाया था, जो कि पुंछ से रहने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया में एक बेहतरीन इन्होंने अपना बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट की है। और आज जिस तरीके से कल आपके कुछ कमेंट्स आए थे उसके हवाले से आज जबकि उनकी फ़्लाइट भी थी, लेकिन इस बिज़ी शेड्यूल में भी हमने उनसे कुछ टाइम लिया और ये बात की है। और आइए आपको दिखाते हैं। आदाब दोस्तों, जिस तरीके से पस मंज़र न्यूज़ पे हमने मुस्तफ़ा भाई का एक इंटरव्यू चलाया जिसमें आपने उसे बहुत ज़्यादा लाइक किया, और आपका एक सवाल था कि जिस तरीके से कि हम ऑस्ट्रेलिया में कैसे जाएं, ये अपनी कंपनी में बुलाएं, या इस तरीके के कई एक सवाल थे आपके। और सनी भाई बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फिर से टाइम दिया और अब आप जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे हमारी जो यूथ है वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा महंगा शहर है। तो ये किस तरीके से आप देखते हैं? सर, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, और जो आपके नाज़रीन हैं उन्होंने जो टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, पस मंज़र न्यूज़ के लिए। अब देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया जाने के तो मल्टीपल तरीके हैं जी। आप कई लोग जो हैं वो मतलब कई बार यहाँ पे एजेंट जो आपको मिल जाएंगे, जी हम आपको 1,00,000 2 लाख देंगे, ऑस्ट्रेलिया पहुँचा देंगे। सबसे पहली बात वो फ्रॉड है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया को जो वीज़ा होता है आप उसे ख़रीद नहीं सकते। सबसे जो आज तक किसी ने हाँ, वहाँ का वीज़ा ख़रीदा नहीं जा सकता। ओके, मगर वहाँ की सरकार भी आपको कोई ऐसा रूल रेगुलेशन है ही नहीं कि आप वहाँ पे वीज़ा ख़रीदा जाएगा। तो आई थिंक जो सबसे आसान तरीका मैं कहूँगा और लेजिटिमेट तरीका है वो है स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू। लेकिन अब उसके लिए भी आगे जाके थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो आज से 15 या 20 साल पहले हम चले गए हो गए ऊपर नीचे करके, अब रूल चेंज हो गए। हाँ, अब रूल चेंज हो गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क तो मिडल ईस्ट जैसा तो है नहीं। वहाँ के जो लोग हैं वो खुद मेहनत करने वाले लोग हैं, वो खुद काम करते हैं। ओके, तो वहाँ पे इतनी डिमांड तो चलो वर्क फोर्स की रहती है। तो मैं तो ये कहूँगा वो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट होते हैं उनसे कांटेक्ट करें। और आई थिंक अगर आप ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन की वेबसाइट पे देखेंगे, अगर गूगल पे भी आप सर्च में इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी जितने भी उनके रजिस्टर्ड एजेंट हैं इंडिया में वो दिखेंगे। उसके बाद आई थिंक आपको IELTS डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स में जाना चाहोगे, उस हिसाब से आपका खर्चा आएगा। वो फिर एजेंट ही आपको सही जो सलाह मशवरा दे सकते हैं। बाकी अगर आप एक और तरीका है ऑस्ट्रेलिया जाने का, जो कि आप परमानेंट रेजिडेंसी लेके जा सकते हैं यहाँ से, आई थिंक उसे कहते हैं स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। लेकिन उसके लिए जो जनाब आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इंग्लिश का टेस्ट पास होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी कुल मिलाने के बाद अब तो लाखों के तादाद से लोगों ने अपनी फाइलें लगा के रखी हुई हैं जी। कई बार तो फाइल टच भी नहीं होती 2-2 3-3 साल। ओके, इतने लोगों का? हाँ जी, मतलब जो परमानेंट लोग जाना चाहते हैं। लेकिन बेस्ट जो तरीका है वो मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी एज 18 से 20-22 के बीच है, मैं तो कहता हूँ 18 और 20 के बीच, ठीक, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा एज बढ़ती जाती है, मुश्किल होती है दूसरे मुल्क में जाके सेटलमेंट होने की। ओके, जो मेरी एज थी वो 18 साल 2-3 महीने थी जब मैं ये चला गया था। हाँ, कुछ लोग हैं जाके 38-30 में भी मूव होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मतलब हर किसी का अलग नज़रिया है, सोचने का तरीका है। लेकिन मैं ये कहूँगा, मुझे तो फ़िलहाल जनाब जो आपको सही रजिस्टर्ड माइग्रेशन का एजेंट है वो जनाब मैं तो कहता हूँ दिल्ली आपको वो में ही, मतलब मेरी सोच ये है कि दिल्ली में ही आपको जो सही माइग्रेशन के एजेंट मिल सकते हैं। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको ये चीज़ रहती है, जिस तरीके से सौदी अरब में वीज़े लग जाते हैं, दुबई में लग जाते हैं, कुवैत में लग जाते हैं, कतर में लग जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद बड़ा मतलब इसी टाइप से हम ऑस्ट्रेलिया में जो इस वक्त मैक्सिमम वर्किंग हॉलीडे वीज़े जो मिलते हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री से होंगे। अगर आप किसी भी यूरोप कंट्री से होंगे आपको मिल सकता है, लेकिन किसी भी एशियन कंट्री से मैंने आज तक नहीं सुना कि ऑस्ट्रेलिया वर्किंग हॉलीडे वीज़ा देती है, क्योंकि मतलब ये वहाँ पे भी माना जाता है कि हमारे लोग जाके बूढ़ा हो जाते हैं, वापस नहीं आते। अच्छा,
اس لیے انہوں نے اسٹرکٹ جو امیگریشن پالیسی رکھی ہوئی ہے. اوکے. باقی اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ آپ ہمیں 5 لاکھ دو, ہم کو آسٹریلیا کا ویزا دے کہ جناب میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, یہ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ ہے. اس کی صرف ویزا کی جو فیس لگتی ہے, اگر آپ کو جو صحیح لیجٹمیٹ ایجنٹ ہوگا نا, وہ کہے گا جی آپ کی فیس جو بھی جتنے بھی, وہ تو ڈپارٹمنٹ کی ان کی ویب سائٹ پہ ہوتی ہے, وہی فیس جو لگتی ہے بس, جسے کہتے ہیں ویزا پروسیسنگ فی. جیسے جب آپ انڈیا میں آتے ہو تو آپ کی $100 یونائٹڈ اسٹیٹ کی فیس لگتی ہے, مطلب 5,000 روپے انڈیا کے یا 6,000 روپے انڈیا کے, وہ جو سرکاری فیس لگتی ہے بس, باقی کچھ نہیں. اور سب فراڈ ہے. یہ 4 لاکھ 5 لاکھ فراڈ ہے, یہ سب گپ ہے جناب. اچھا. ہاں ایجوکیشن, اب فار ایگزامپل جب ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو ویزا 90% اپروول ہو گیا نا, تب وہ ایجنٹ کہیں گے جی اگر آپ فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا رہے ہو اور آپ کی سمیسٹر کی 6 مہینے کی فیس ہے جی $10,000, ٹھیک, 5 یا 6 لاکھ روپے, وہ کہیں گے جی آپ کو شاید 2 سال کی جو 4 سمیسٹروں کی فیس ایڈوانس دینی ہے, پھر وہ آپ سے فیس مانگیں گے. وہ بھی ایجنٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں جاتی, وہ آپ کو ڈائریکٹ یہاں سے چیک بنوانا کرتا ہے یا منی ٹرانسفر اس جو کالج میں یا یونیورسٹی ہوگی اس میں ڈائریکٹ جائے گی. اچھا, پھر اس میں یہ والا سسٹم نہیں ہے. جو لیجٹمیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ میں کسی سے پیسے نہیں ڈلواتے, کیونکہ اس کی لائبلٹی بڑھ جاتی ہے. اوکے. تو ناظرین یہ چیز آپ کو ایک کلیئر کر دوں کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے, لیکن سنی بھائی ایک چیز مجھے اور بتائیے گا آپ, کہ جس طریقے سے بہت سارے لوگ مطلب یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنی کمپنی میں بلا لیجئے, آپ تو انڈیا سے ہیں, لیکن جو رول ریگولیشنز اور جو طریقہ کار ہے وہاں پہ انڈینس ہیں, آج انڈین ہیں, مجھے لگتا ہے انڈین پاپولیشن یہی ہوگی 1 یا 2% بس. اب ہماری جو کمپنی ہے نا جناب, اب یہ حساب لگا لو کہ ہم وہاں پہ اسٹوڈنٹ بندے کو بھی جاب نہیں دے سکتے. او مائی گاڈ, وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو منیمم ورکنگ آورز ہیں آپ کو 40 گھنٹے کے چاہیے. جو اسٹوڈنٹ بندہ ہے وہ صرف 25 گھنٹے سے اوپر نہیں کام کر سکتا. اوکے. اس کر کے جی اب ہمارا جو پروسیس ہے HR ڈپارٹمنٹ کا, ہم کسی کو لے ہی نہیں سکتے اگر آپ کے پاس فل ٹائم ورک رائٹس نہیں ہیں, کیونکہ ہمیں وہاں پہ ویزا چیک کروانا پڑتا ہے, سب کچھ کروانا پڑتا ہے کسی کو ہائر کرنے سے پہلے. اب بہت سارے ہندوستانی جو لوگ ہیں وہ اسٹوڈنٹ رکھتے ہیں, ان کو کم پیسے دیتے ہیں, جو بھی ہے جو وہ سسٹم تو وہاں کوئی نہیں چینج کر سکتا. اوکے. وہ تو ہر ملک میں جی مجھے لگتا ہے چل رہا ہے ایکسپلائٹیشن ورکرز کی. لیکن ہم جان کے بھی اگر جناب اتنا ہی آسان ہوتا تو ہمارے اپنے یہاں پہ اتنے ینگ کزن ہیں, آپ خود ہی سوچ لیں, ہم ان کو آج تک نہیں لے کے چلے جاتے. اوکے. وہاں پہ اگر کوئی بھی کمپنی فار ایگزامپل, تو مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ سڈنی میں جو ڈائریکٹ مائگریشن کوئی بھی کمپنی, یا تو آپ جناب کوئی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں یا سرجن ہیں یا بہت بڑے جی کوئی موٹر مکینک ہیں یا ڈیزل مکینک ہیں, اور وہاں پہ کسی کمپنی کو آپ کی ضرورت ہے, پھر وہ آپ کو اسپانسرشپ دے سکتے ہیں. لیکن پھر بھی گورنمنٹ کو وہاں پہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ بندہ, ہاں, لیکن گورنمنٹ وہاں سے پوچھے کہ بندہ باہر سے کیوں بلا رہے ہیں, کیا تکلیف ہے, یہاں پہ کوئی نہیں کام کرنے والا. اوکے. پہلے آپ اچھا فرسٹ پریفرنس وہاں کی کنٹری کو دیں. اگر وہاں سے آپ کو نہیں مل سکتا بندہ, اور آپ نے کہا جی دیکھو میں نے 5 بار یہ ایڈورٹائزمنٹ نکالی ہے جاب کی, مجھے بندہ کام کرنے والا, تب پھر جا کے پھر ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن, وہ بھی آپ لکی ہوں گے اگر آپ کو وہ دے دیا. ہاں. لیکن یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مطلب آپ کوئی PhD کر رہے ہیں, کوئی سائنٹسٹ ہیں, بہت بڑے عہدے پہ ہیں, لیکن آپ خود ہی جانتے ہیں جو لوگ اتنے بڑے عہدے پہ ہیں وہ باہر نہیں جاتے. ظاہر سی بات ہے. اور سنی بھائی بہت بہت مصطفیٰ بھائی اور انہیں پیار سے گھر پہ سنی بھائی کہتے ہیں, اور جس طریقے سے آپ نے یہ ساری چیزیں کی, اور میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا, کیونکہ آپ کے پاس خود کا بہت کم ٹائم ہوتا ہے, اتنے رشتہ دار آپ سے ملنے آتے ہیں, اتنی برادری ملنے آتی ہے, اس کے باوجود آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو پس منظر نیوز کے لیے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں, کیونکہ آپ کے لیے جو انٹرویوز آپ نے دیکھے ایک دم سے ایک باڑھ سی آ گئی, اور بہت زیادہ ویورز نے آپ کا وہ انٹرویو دیکھا. جناب میں تو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اچھا لگتا ہے, کیونکہ جب میں یہاں سے گیا تھا اس زمانے میں مجھے لگتا ہے ہمارے تو کوئی نیوز نہیں ہوا کرتا تھا جی. وہ FM ریڈیو لگا کے آپ اس سمے سے, اور دوردرشن, آکاش وانی, اور یہ تو جان کے بہت خوشی ہوئی کہ جناب اب ہمارے ہی قوم کے لوگ, ہمارے ہی گاؤں سے, ہمارے ہی شہر سے جو نیوز چینل چل رہا ہے, اور آپ جو سچائی بتا رہے ہیں, لوگوں کے جو بھی تکلیفیں ہیں آپ اٹھا رہے ہیں, تو میں تو کہتا ہوں یہ بہت ہی فخر والی بات ہے, بہت زیادہ. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ناظرین زیادہ سے زیادہ آپ کے نیوز چینل کو سبسکرائب کریں.
بہت شکریہ تو بہت شکریہ ناظرین. یہ چیز ہے کہ ہمارے بھائی ہیں باہر سے ہیں اور ان کے جو ایکسپیرینس تھے جو چیزیں تھیں وہ آپ سے شیئر کی, اور ایک آپ بار بار جو چیز کہہ رہے تھے وہ بھی آج ہم نے آپ کی خواہش جو ہے وہ پوری کر دی ہے. اور آج انہوں نے جانا ہے, واپس جانا ہے انہوں نے, اور بڑا بریف سا ٹائم. اور کوئی آپ کوئی بات کہنا نہیں جناب, میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی یہاں سے مطلب میں اتنا کر سکتا ہوں اوبیسلی اپنی کمیونٹی کے لیے کہ یہاں پہ کوئی بھی جو نوجوان ہے ان کو اگر کوئی کہہ رہا ہے ویزے والا اتنے پیسے دو یا اس کمپنی پہ بھیجیں گے, وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں, آپ ہم سے وہاں پہ کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو اس کمپنی کا پورا ایک سے زیڈ ڈاٹا نکال کے آپ کو ہم دے سکیں یہ جھوٹ ہے سچ ہے. ہم یہی کر سکتے ہیں, مطلب اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں. اوکے, تو بہت بہت شکریہ بھائی مصطفیٰ بھائی, آپ نے ہمارے ساتھ یہ بات چیت کی. اور رات کو ایک چیز اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوئی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ پہاڑی میں اور گوجری میں بھی بات کریں. جی جناب بالکل کر سکتے ہیں. اور ایک چیز ہے کہ کچھ جو خاص کر پونچھ اور رجوری کے لوگ یا اڑی کرنا یا کشمیر کے کچھ ایریا ایسے ہیں جن میں لوگ پہاڑی اور گوجری کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ آپ ایک ہم تو جناب گجر خان سے تعلقات رکھتے ہیں. بالکل. تو گوجری آپ کو آتی ہے؟ ہاں پوری. مطلب گوجری میں کچھ بات کرتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا؟ جناب بہت خوشی ہوئی. آپ کو اپنے گاؤں میں آ کے کیسا لگا؟ بہت خوشی ہوتی ہے. میں تو ہمیشہ ہی جی ہم یہی دیکھا جی کہ ہر سال ہماری یہی تلاش ہے کہ ہم جہاں اپنا ملک نہ پچھا جہاں دیکھا تھا ایسی کوئی لوگ کچھ آج کا زمانہ میں کہ انہوں نے گوجری سی تو جموں چلا جائے, انہوں نے گوجری بھول جائے یا پہاڑی بھول جائے. جناب ہم آج بھی ہمیں یاد ہے جی جس طرح ہم 12ویں اسکول میں پڑھا ہوا تھا ہائی سیکنڈری, تو ہمارا جڑا دادا اور تھا وہ ہمیں تو دودھ دے دینا 10 کلو, وہ ہم نے دودھ چھوڑنا اس تو بعد اسکول جاواں تھا. کیا بات. تو پہاڑی سارا کچھ کیا ہوا ہے. پہاڑی میں اگر ہم بات کریں پہاڑی بھی کر لینے جی, ایسا نہ ہے گمنڈ نہیں ہے تھے اوپر. پہاڑی بھی مطلب تھوڑا بہت ہو جانا, لیکن گوجری بھی پورا نہیں. اچھا لیکن مطلب سمجھ آ نہیں. آپ کو اتنا لمبا ٹائم بھی ہو گیا وہاں پہ, اس کے باوجود بھی آپ کو یہ کلچر یہ چیزیں ابھی بھی مطلب اسی طریقے سے آپ جناب ہمارے کچھ دوست راست ہیں اور گھر میں بھی روز تقریباً دوسرے تیسرے دن بات ہوتی رہتی ہے. ہمارے دوست ہیں جموں میں, پونچھ میں, سب سے جو بھی کلاس میٹ ہیں ان سے آج تک بھی میرا کنیکشن ہے جی. تو اس کر کے مجھے لگتا نہیں کہ آپ کی جو بولی ہے نا وہ ایک حساب سے آپ کے خون میں آتی ہے. کیا بات ہے. تو اگر آپ اس خون کو تو آپ نیا نکال کے نیا ڈال نہیں سکتے. تو یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو مطلب کوئی بولی بول جاتے ہیں. اور جناب مجھے آج تک سڈنی شہر کیا پورے ملک میں وہاں پہ آج تک مجھے پہاڑی یا گوجری کرنے والا بندہ نہیں ملا. اگر کوئی ملے تو جناب مجھے باقاعدہ کانٹیکٹ کریں. اچھا میں خود جا کے ملوں گا ان سے. کیا بات ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہمارے ساتھ بات کی. اور آج آپ کی میرے خیال میں فلائٹ ہے, آپ جا رہے ہیں واپس. ہاں جی جی. تو بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آپ سب کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اتنا اچھے طریقے سے آپ پس منظر نیوز کو دیکھ رہے ہیں, اور جتنے لاکھوں میں آپ اسے دیکھتے ہیں ہمارے چینل کو, ہم چاہیں گے کہ بس کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. سنی بھائی آپ انہیں کہیں کہ یہ فالو بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل پہ. یوٹیوب پہ بھی ہم اویلیبل ہیں اور فیس بک پہ بھی. جناب بالکل آپ انہیں فالو کریں, ہم بھی انہیں فالو کر رہے ہیں جناب, آپ بھی کریے. چلیے بہت بہت شکریہ سر. اللہ حافظ, ان شاء اللہ ملاقات ہو.